بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیو جابز جس کی دلچسپی کا محور الیکٹرانکس تھی اور اس کے باپ نے اس کے اس شوق کو بڑھاوا دیا، مگر پھر بعد میں اس کی دلچسپی الیکٹرانکس میں کم ہوتی گئی اور اس کے باپ نے بڑی مشکل سے اسٹیو جابز کا داخلہ ریڈ کالج میں کروایا تھا۔ اس کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تو دوسری طرف کالج نے بھی اسٹیو جابز کو نکالنے کا فیصلہ کیا۔ گپ شپ وتھ توقیر مظہر کی منی سیریز آئیے جانیے میں آپ جانیں گے اسٹیو جابز کی زندگی کے دلچسپ حقائق اور واقعات۔ میں ہوں آپ کا میزبان توقیر مظہر۔ خواتین و حضرات، اسٹیو جابز کی ملاقات ایک بت راہب سے ہوئی اور راہب کے عجیب و غریب حلیے اور گنجے سر نے اسٹیو جابز کو متاثر کیا اور اس نے اس راہب سے ملنے کی درخواست کی، جو راہب نے قبول کر لی۔ اسٹیو جابز نے اس سے اس کے دلچسپ عجیب و غریب حلیے کے بارے میں دریافت کیا اور اس سے اس کے مذہب کے بارے میں سوالات پوچھے۔ بت بخشو عموماً ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں۔ بخشو نے اسٹیو جابز کو ایک ریاست کے شہزادے کے بارے میں بتایا جس کا نام صدارتھ تھا، جس نے تخت و تاج کو ٹھکرانے کے بعد زندگی کی حقیقت کے بارے میں جاننا شروع کیا اور فاقہ کشی سے اس شہزادے کی پسلیاں باہر نکل آئیں۔ اس شہزادے کو برگد کے ایک درخت تلے نروان حاصل ہوا۔ یہ درخت ہندوستان کے صوبے بہار کے ایک ضلع گیا میں موجود ہے۔ نروان حاصل کرنے کے بعد صدارتھ نے لوگوں کو اس نے سلوک، رحم دلی اور بھائی چارے کی تعلیم دی اور ذات پات پر قائم معاشرے میں مساوات اور برابری کا تصور پیش کیا۔ اس نوجوان کو لوگوں نے گوتم بدھ کے نام سے پکارا اور 3 صدی قبل مسیح میں اس مذہب کو عروج حاصل ہوا۔ جب مہاراجا اشوکا نے بدھ مت کو قبول کیا، اس نے مہاتما گوتم بدھ کے زرعی اقوال پورے ہندوستان میں کندہ کروائے اور گوتم بدھ کے اسٹوپاز بنوائے جو آج بھی موجود ہیں۔ ان باتوں نے اسٹیو جابز کو اس حد تک متاثر کیا کہ اس نے بدھ مت کو سیکھنے کے لیے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا، مگر کالج اور سفر کے اخراجات سامنے حائل۔ اس کا حل اسٹیو جابز نے یوں نکالا کہ اس نے کالج کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور سفر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اس نے ویڈیو گیم ڈیزائنز کی حیثیت سے ایک کمپنی میں ملازمت شروع کر دی۔ 1974 کے ختم ہونے تک اسٹیو جابز نے اتنی رقم جمع کر لی کہ جو اس کے اخراجات کے لیے کافی ہو اور بالآخر دسمبر 1974 کو اسٹیو جابز کی فلائٹ نیو دہلی ایئرپورٹ پر اتری۔ 3 ماہ کے اس سفر میں اسٹیو جابز نے پورے ہندوستان کا سفر کیا۔ وہ بدھوں کے پیشوا سے تبت جا کر ملا اور بدھ مت کی تعلیم حاصل کی۔ 3 ماہ کی مدت ختم ہونے کے بعد اسٹیو جابز واپس امریکہ آ گیا۔ بیکاری کے ان دنوں میں اسٹیو جابز کی ملاقات اس کے بچپن کے دوست اسٹیفن ووزینک سے ہوئی، جو کہ ایک کمپنی کے لیے خود کا تیار کردہ کمپیوٹر لاجک بورڈ تیار کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ناسمجھی کے عالم میں اسٹیو جابز نے اسے کمپیوٹر مل کر تیار کرنے کی پیشکش کی، جو اس نے مسترد کر دی کیونکہ وہ پہلے ہی کمپنی کے لیے کام کر رہا تھا۔ اسٹیو جابز نے اپنی سابقہ ملازمت دوبارہ شروع کر دی۔ 1976 میں جب اسٹیفن کا پلان کمپنی نے منسوخ کر دیا تو اسے اسٹیو جابز یاد آیا، جس نے اسے مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی تھی۔ وہ دوبارہ اسٹیو جابز سے ملا اور اس کو اس کی پیشکش یاد دلائی۔ اسٹیو جابز نے منصوبہ کام قابل عمل پا کر حامی بھر لی اور اس کا منصوبہ تھا کہ ہر شخص کے پاس اپنا ذاتی کمپیوٹر ہو اور اس سے ہی ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے۔ ذاتی کمپیوٹر اتنا چھوٹا اور سستا ہو کہ ہر شخص اسے افورڈ کر سکے۔ اسٹیو جابز نے بھی ملازمت چھوڑ دی اور اس منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ انہوں نے اسٹیو جابز کے گیراج میں ایپل 1 کے نام سے پروجیکٹ کا آغاز کیا، مگر جلد ہی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے بڑی مشکل مالی اخراجات تھے۔ انہوں نے بہت سی کمپنیوں کو اپنا منصوبہ پیش کیا، مگر ہر کمپنی نے اسے ناقابل عمل پا کر ریجیکٹ کر دیا۔ مشکلات سے تنگ آ کر دونوں نے ایک عجیب فیصلہ کیا جس نے ان کو کامیاب کر دیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ مالی مشکلات کا حل کیسے نکالا؟ ان کے منصوبے کو ریجیکٹ کیوں کیا گیا؟ ان تمام تفصیلات کو جاننے کے لیے گپ شپ وتھ توقیر مظہر کی اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ جب تک کے لیے آپ اپنے میزبان توقیر مظہر کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔